ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ ایک تو ثواب زیادہ دیا، پھر فرمایا قرض بھی صدقہ ہے۔ اچھا، ہم قرض کو صدقہ نہیں سمجھتے اور صدقے سے بڑی نعمت نہیں سمجھتے۔ ایک شخص قرض نہیں دے سکتا 5 روپے کسی کو صدقے کے لیے، 10 روپے، 2 روپے، 1 وغیرہ دے سکتا۔ اب اس صدقے کو یہ تو سمجھتا ہے نیکی ہے، لیکن قرض کو نہیں سمجھتا، حالانکہ قرض زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے صدقے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، صدقہ نہیں لیا۔ تو قرض کا اجر ہے، قرض لے بھی سکتے ہیں، انہوں نے لیا ہے، قرض دے بھی سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ تو اس سے صحابہ نے دیا بھی ہے، لیا بھی ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی نیکی سے بھی بڑی نیکی ہے، قرض صدقے سے بڑی نیکی ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے جس کے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ مثلا صدقہ دیتا ہے کوئی بندہ 5 روپے، 10 روپے، وہ قرض دیتا ہے 10,000، 20,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ وغیرہ، تو صدقہ کرنے کی نیت اتنی ہوتی نہیں، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا میرے استاد محترم نے ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں، اس لیے ثواب زیادہ ہے، لہذا اس کی ضرورت پوری کرنے میں اجر ثواب بھی زیادہ ہے۔ یہ میرے استاد محترم کا فرمان ہے کہ 2 چیزیں انہوں نے فرمائی اسی حدیث کے میں۔ فرمایا صاف ظاہر قرض دیتے ہیں تو اتنا صدقہ نہیں کرتے، اور صدقہ تو معمولی سا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قرض ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں، بھیک نہیں مانگتا، اس لیے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے صدقہ دینے سے۔ تو آئیے ہم طے کر لیں، آج کے بعد ہم اس نیکی کو بھی حاصل کریں، اس کو بھی نیکی سمجھیں، اس کو بھی ثواب سمجھیں، اس کو بھی فضیلت سمجھیں، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سمجھیں، اس کو بھی برکتوں کا، سعادتوں کا ذریعہ سمجھیں۔ اور پھر قرض میں مہلت ایک الگ اجر ہے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک شخص قرض میں مہلت دیتا تھا، کارندے اس کے جاتے، لوگ اس کو جن کو قرض دیا ہوتا تھا، لوگ کہتے ابھی نہیں ہے تو واپس آ جاتا تھا، نرمی کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، ڈھیل دیتا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی تھی۔ قرض میں ڈھیل دینے پر زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ، تو قرض دینے پر کیا دے گا؟ اس لیے فرمایا صدقے سے بھی بڑا اجر ہے، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو آئیے ہم طے کر لیں، ہم معاشرے کی تربیت کریں، اس کو بھی نیکی سمجھیں، اس کو بھی ثواب سمجھیں، اس کو بھی بھلائی کا کام، اچھائی کا کام سمجھیں، اس کو بھی دین کا حصہ سمجھیں، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سمجھیں، حضور کا اسوہ حسنہ سمجھیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل سمجھیں۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، اسی نیت سے کریں گے، خود بھی توجہ دیں گے، دوسروں کو بھی توجہ دلائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے میرے بھائی میرے بہنیں، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔